کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی دین کے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ساری دنیا کے سارے لوگ، بلکہ انسان سارے، جنات اور پہلے جو گزر چکے وہ آئندہ آنے والے سارے کے سارے، اگر ایک فاجر ترین فاسق فاجر کے دل کی طرح ان کے دل ہو جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے سارے بن جائے، اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبہ میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور اگر اولین آخرین انسان جنات سارے کے سارے علی قلب اتقا، ایک متقی آدمی کے دل کی طرح ان کے دل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے مقام مرتبہ میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ جو بھی نیکی کا کام کر رہا ہے، چاہے وہ دینی ادارے میں یا کسی دنیاوی شعبے میں دین کے مطابق کوئی کام کر رہا ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ کی توفیق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر دین کا کام کوئی بھی کر رہا ہے، مثلا ہمارا شعبہ تعلیم کا ہے، تعلیم کے شعبے میں پڑھنا، پڑھانا، انتظام کرنا، خرچ کرنا، مطالعہ، تکرار، تصنیف، تالیف، کوئی بھی دین کا کام جو تعلیم سے متعلق ہے، یہ اس وقت کام آ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اگر اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہر ایمان والے کے لیے، جس کو کسی نیک کام کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگے۔ قبولیت کے بغیر دین کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور قبولیت اعلیٰ درجے کی مانگے۔ قبولیت کیا چیز ہے؟ اہل لغت نے قبولیت کے کئی معنی کیے۔ لسان العرب کے حوالے سے ایک کتاب میں نے پڑھا قبولیت کا معنی۔ قبولیت کے دو معنی لغت میں لکھے ہیں۔ قبولیت کا معنی صحت بھی ہے، قبولیت کا معنی پسند کرنا بھی ہے۔ دوسرا معنی غالب ہے، پسند کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی ہمارے کام کو پسند کر لے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کام میں ہر لمحہ اضافہ بھی فرماتا ہے اور حالات بھی موافق فرماتا رہتا ہے، اور انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے کام میں لگا رہتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی وہ کام ہوتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے نکاح میں جب مرد عورت کے درمیان نکاح ہوتا ہے، ایجاب قبول کہتے ہیں، ایجاب قبول۔
پہلے لڑکی سے پوچھتے ہیں آپ کا فلاں سے نکاح کر رہے ہیں اتنے مہر کے بدلے، تو یہ ایجاب ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکے سے پوچھتے ہیں اتنے مہر کے بدلے آپ کا نکاح فلاں لڑکی سے کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ اب اس میں لفظ تو یہی بولا گیا کہ تیرا نکاح اس سے کر رہے ہیں، مہر کا تذکرہ کیا۔ اب جب وہ قبول کر لیتا ہے، اس قبول کے بعد اس کا سارا انتظام یہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اس کے کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا، رہائش کا، دوائی علاج کا، سفر حضر کا، سارا انتظام اپنے ذمہ لے لیتا ہے، جتنا اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق۔ لفظ قبول بولا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ نکاح پسند ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ پسند ہے، اب اس کے بعد اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق یہ سارے انتظامات کرتا رہتا ہے۔ اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد بھی اس کے مال سے اس کی عورت کو حصہ ملتا ہے، نفع پھر بھی اٹھاتی رہتی ہے۔ تو قبول کا معنی پسند کرنا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن مفردات و الفاظ القرآن، یہ مشہور ترین کتاب ہے ان کی، اس میں لکھا ہے ربنا تقبل منا، اس کے تحت یعنی تقبل کے عنوان سے وہ فرماتے ہیں تقبل اور قبول دونوں کا ایک ہی معنی ہے، بس تقبل میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ وہ کہتے ہیں قبول کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو قبول فرماتا ہے اس سے خوش ہو جاتا ہے، خوش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ اور بعض محققین کا قول نقل کیا کہ قبولیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں ترقی کے راستے پر اس کو لگا دیتا ہے، اس کے کام میں ترقی ہوتی رہتی ہے، وہ دنیا میں رہے تب بھی، دنیا سے چلا جائے تب بھی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اور بعض عرب نے قبولیت کا یہ معنی بیان کیا، قبولیت کا مطلب ہے فلان علی القبول، کہ فلانا قبولیت کے مقام پر ہے، یہ اس وقت کہ جب بھی بندہ اس کو دیکھتا ہے اس سے محبت رکھنے لگ جاتا ہے، جس کی یہ کیفیت ہو جائے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ قبول ہو گیا۔ ان سارے معنی کا خلاصہ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اس کی کفالت کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا فَإِنَّ الْكَفَالَةَ ہی العقد التقبل، کہ کفالت میں تاکید ہو جائے تو اس کو تقبل کہتے ہیں کہ اللہ نے قبول فرما لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو قبول فرماتے ہیں دین میں اس کو کئی سارے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے سارے انتظام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے، دوسرا یہ کہ مخلوق میں اس کی محبت ڈال دی، تیسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو گئی، اللہ اس سے خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے توفیق سے اس کام میں ترقی ہوتی رہے گی، وہ کام ایک حالت میں نہیں رکے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، دین کے کسی شعبے کے لیے قبول فرما لے، اور اس کے بعد اس کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ مثال کے طور پر ذہین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ذہانت عطا فرمائیں گے، شوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شوق عطا فرمائیں گے،
اس کی صحت ساتھ نہیں دے رہی، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیں گے۔ اگر اس کے پاس اسباب نہیں ہے، مالی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرما دیں گے۔ اس کو کوئی موقع نہیں مل رہا دین کی خدمت کا، اللہ تعالیٰ موقع اس کے لیے بنا دیں گے۔ لوگ اس سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ تو اس کے لیے ایک میدان بن جائے گا، سارے اسباب اس کے موافق ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ ترقی کرتا چلا جائے گا کام میں۔ ایک بندے کا کام بہت وسیع ہو جائے گا کہ آنے والوں کو حیرانگی ہوگی کہ ایک بندے نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ تو ہمیں جتنے پیچھے بزرگ اکابرین اولیاء جن کے کام کے اثرات آج تک باقی ہیں نظر آ رہا ہے، جب ان کے حالات پڑھتے ہیں، حالات ان کا کام، ابتدائی حالات پھر ان کا کام، یہ آپس میں ان کی موافقت ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی کہ یہ تو انتہائی غریب، یہ تو یتیم آدمی، اس نے سفر کیسے کیے، یہ خرچہ کہاں سے کیا، یہ کیسے اتنا ذہین بن گیا۔ لیکن جب قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ خود سارے انتظام بناتا ہے۔ ہم بھی دین پر چل رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دے رہے ہیں، اور دین کے دوسرے کاموں کی، اور طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علماء دعوت اور تبلیغ دین کو آگے پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہیں یا نہیں؟ علماء نے اس کی علامات بیان فرمائی۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جس کا کام شریعت کے عین مطابق ہوگا اور سنت کے عین مطابق ہوگا، یہ پہلی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ الموافقۃ لما جاء به الشرع وصحت منہ سنہ، یہ پہلی علامت علماء نے بیان فرمائی۔ قبولیت یہ ہے کہ شریعت کے عین مطابق ہو اور بالکل سنت کے مطابق ہو۔ اور دوسری علامت یہ بتائی صحت النیہ، کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہو، دنیاوی مقاصد اس کے دل دماغ میں نہ ہو۔ دوسرا آدمی تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، انسان خود اپنے اندر جھانک سکتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اور تیسری علامت یہ بتائی کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے اس کی علامت یہ ہے المداومۃ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر دوام نصیب فرماتا ہے، وہ لگا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اور چوتھی علامت یہ بتائی کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ ترقی دیتا رہتا ہے، وہ کام رکتا نہیں ہے۔ ایک سال پہلے جس وسعت کے ساتھ کام کیے ہے، آپ اس سے آگے کام بڑھ رہا ہے، زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے، یا استعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ علامت ہے کہ قبولیت پائی جا رہی ہے۔ اور پانچویں علامت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے اعمال قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے اندر باقی ساری علامات پائی جا رہی ہوتی ہے، مسلسل کام چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اپنے طور پر اخلاص بھی پیدا کر رہا ہے، اخلاص کے دعوے بھی کر رہا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا،
بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ دیا ہے، اس طریقے کے اندر جو پہلی شرط ہے، پہلی علامت ہے، اس طریقے میں آپ غور کریں تو ہر عمل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کی تعلیم دی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین، یہ توبہ استغفار ہے۔ اور ایک روایت میں یہ جو مجلس کے آخر کی دعا ہے، یہی دعا ایک روایت میں وضو کے بعد کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وضو کر رہا ہے، اس کے آخر میں استغفار کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے فراغت کے بعد حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد استغفار کی تعلیم ہے۔ حج کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے لوٹو اور استغفار بھی کرو۔ اور جو نفل عبادات کرنے والے اس امت کی پہلی جماعت صحابہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کا اکثر حصہ جاگ کر اللہ کے سامنے عبادت میں گزارتے، صبح سحری کے وقت استغفار کر رہے ہوتے۔ یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو عمل کیا ہے اس میں اگر اخلاص میں کمزوری واقع ہو گئی، دوام نہیں ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں کہ کہیں تقوی کے خلاف یہ عمل نہ ہو گیا ہو، جو اعلیٰ درجہ اس کے خلاف نہ ہو گیا ہو، جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے، استغفار توبہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا اعلیٰ درجہ دے دے۔ بس اصل قبولیت ہے، قبولیت ہو گئی اس کے بعد ساری چیزیں نصیب ہوں۔ ایک طالب علم مانگ رہے، یا اللہ مجھے حافظہ عطا فرما، مجھے شوق عطا فرما، مجھے مطالعہ کا طریقہ عطا فرما، مجھے سمجھ عطا فرما، یہ ساری دعائیں مانگ رہا ہے، ساری مانگنی چاہیے، ایک ایک چیز بھی مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن ان سب کے لیے جامع یہ ہے کہ یا اللہ مجھے تعلیم کے اعلیٰ مقام کے لیے قبول فرما۔ جب قبولیت آ جائے گی اس کے بعد سارا انتظام ہو جائے گا۔ اور اس قبولیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان ظاہری اسباب سارے رکھتا ہو، انسان کے پاس ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے، اوپر سے قبولیت ہو گئی، بس آپ جاتے ہیں بازار پھلوں کے ریڑھی پر، وہاں اس نے بڑے اعلیٰ درجے کے پھل سجا رکھے ہیں، آپ کے پاس وسعت بھی ہے، تو آپ ایک پھل پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ والا مجھے دے دو، وہ کہتا ہے کہ یہ سیب اعلیٰ درجے کے ہیں، کیلے اعلیٰ درجے کے پڑے ہیں، فلانی چیز اعلیٰ درجے کی پڑی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی مجھے یہ پسند ہے، یہ دے دو، تو وہاں اعلیٰ ادنا نہیں، وہاں پسند پر فیصلہ ہو گیا، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا، وہ آپ کے پاس آ گیا، اس کو اعزاز مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت مانگ لیں، پھر اللہ تعالیٰ خود انتظام فرمائے گا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر فرما لیا
یہ جو میں نے دعا پڑھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی. ان دعاؤں کے آخر میں یہ مانگا ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لے. آپ تو سننے والے جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، تبھی تو قرآن مجید کا حصہ بنایا. اب دیکھیں جو کام انہوں نے کیا اور اللہ سے قبولیت مانگی، بیت اللہ شریف تعمیر کیا، ساری انسانیت کے، سارے ایمان والوں کے دل بیت اللہ کے ساتھ جوڑ دیے. مثابۃ للناس و امنا پہلے مانگا تھا، یا اللہ لوگوں کا رجوع کی جگہ، کہ سب کے دل ادھر ہوں، اور امن کی جگہ بنا دے. اور بھی بہت کچھ مانگا، اس پر قبولیت مانگی. جب اللہ نے قبول فرما لیا تو ساری انسانیت جو ایمان والے ہیں ان سب کے دل بیت اللہ سے جڑے ہوئے. جس نے زندگی بھر بیت اللہ دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی بھی جا رہا ہو تو اس کو دعا کا کہہ رہا ہوتا ہے، جا کر دعا کرنا اللہ مجھے بھی بلا لے. بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے جو واپس ہے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتا ہے کہ ان آنکھوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہوگا، ہاتھوں کو چومتا ہے کہ ان ہاتھوں سے بیت اللہ کو ہاتھ لگایا ہوگا، کہ دل میں محبت ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود سارے انتظامات کیے. ابراہیم علیہ السلام نے تو کچھ نہیں کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے تو خالی بیت اللہ بنا دیا، اس کے بعد دعا کر دی. اللہ نے خود پھلوں کو بھی متوجہ کر دیا، لوگوں کو بھی متوجہ کر دیا، خیریں اللہ تعالیٰ نے ساری وہاں جمع کر دی، امن بھی بنا دیا، سب کچھ بنا دی، اللہ نے خود بنایا. حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ تیسرے پارے میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کے لیے نظر مانتی ہوں کہ بیت المقدس کے حوالے کروں گی. خیال یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، مریم علیہ السلام بیٹی دے دی. ان کی اماں حضرت عمران کی گھر والی نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی. تو جب بیٹی دی پریشان ہو گئی، یہ تو بیٹی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا، کیا کہا؟ یہ کہا یا اللہ اس کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے شاندار انداز میں قبول فرمایا. شاندار انداز میں کیسے قبول فرمایا؟ سارا انتظام اللہ نے خود کیا، انہوں نے وقف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کفالت کا انتظام کیا اعلیٰ درجے کا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے پرورش فرمائی اعلیٰ درجے کی، کہ بے موسم پھل بھی آ رہے ہیں، اللہ نے خود انتظام کیا نا. اور بڑی جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش فرما دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا جو وقت کا نبی بنا. تو قبولیت اللہ کی طرف سے جب ہوتی ہے تو پھر ایسے انتظام ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ اکثر سننے میں آتا ہے اساتذہ سے، وہ فرماتے ہیں قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے. ایک آدمی ذہین ہے، اس کے پاس مال دولت ہے، وقت فارغ ہے، تعلیم کے لیے آیا، ٹھیک ہے پڑھتا رہا، دورہ بھی ہو گیا اس کا، لیکن قابل بہت ہے، لیکن قبولیت نہیں کرا سکا اللہ کے ہاں. تو فارغ ہونے کے بعد وہ کبھی تجارت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کبھی کاشتکاری کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس میدان میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت نہیں کرا سکا تو اس کے لیے اسباب سارے ختم ہو گئے، اس کی سوچ ہی بدل گئی. اللہ سے قبولیت مانگنی.
جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اس کی طاقت سے زیادہ اللہ نے اس سے کام لیا ہے۔ اب دیکھیں صحیح البخاری جو کتاب ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم شریف، ان کی احادیث کی جو صحت ہے وہ زیادہ قوی ہے بخاری شریف کی احادیث کی صحت سے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا امام مالک صحاح ستہ میں اس کی صحت زیادہ قوی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کتاب کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی قبولیت کرا لی، ایسی قبولیت کرائی کہ سارے جہان میں کوئی آدمی عالم اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک بخاری شریف نہ پڑھے، کہ انہوں نے قبول اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو بھی کیا ہے، تبھی تو پڑھائی جا رہی ہے، لیکن قبولیت میں یہ آگے بڑھ گئی، اللہ نے سب کو متوجہ کر دیا اس کی طرف۔ قبولیت کی بات ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک صالح اللہ والے گزرے ہیں، ہندوستان میں ان کی جو خدمات ہیں وہ آج تک ہیں، لکھا ہے ان کے بارے میں۔ جب آئے تھے ایک ٹیلے پر انہوں نے اپنا انتظام کیا رہائش کا، ایک ٹیلے پر بیٹھے، سر چھپانے کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا اور کوئی ان کے پاس نہیں تھا، اکیلے تھے، وہاں ٹیلے پر بیٹھ کر اللہ سے قبولیت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو پسند فرمایا اور لوگوں کو متوجہ فرما دیا۔ لکھا ہے ان کے حالات میں 7 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا، 7 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ علاقہ دہریوں کا تھا، سکھوں کا علاقہ تھا، دہری اور سکھ رہتے تھے، ہندو بھی تھے، تو 7 لاکھ آدمیوں کو مسلمان کیا۔ اور جب دنیا سے گئے تو 90 لاکھ مسلمان ان سے نفع اٹھانے والے اس زمین میں تھے، 90 لاکھ۔ اب ایک آدمی روزانہ 10 آدمیوں کو بھی سے بھی ملاقات کرے، 100 آدمیوں سے، 200 آدمیوں سے، تو کتنے تک ملاقات کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب مہیا فرمائے۔ اکیلے آئے، اکیلے تھے، ان کے شیخ نے ان کو بھیجا، جا کر دین کی محنت کرو، فلاں جگہ پر جا کر دین کی محنت کے لیے بیٹھے، اللہ سے قبولیت مانگتے رہے، اللہ نے سارے اسباب مہیا فرما دیے۔ بس قبولیت ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سارے اسباب مہیا فرما دیتے۔ اس کے لیے ضروری ہے یہ جو میں نے 5 علامات بتائی، یہ علامات بھی ہیں اور قبولیت کی شرائط بھی ہیں۔ سنت کے مطابق کام ہو، نیت اعلیٰ درجے کی ہو، اس پر مداومت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی بھی دیتا ہے، تقوی والی زندگی گزارے۔ اگر گناہ ہو جائے، کمی ہو جائے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قبول فرما لیا تو کام بن گیا۔ جیس پرچیاں تو بہت ساری آتی ہیں وزیر اعظم کے سامنے، وزیر خزانہ کے سامنے، یعنی با اختیار آدمی کے سامنے، جس کی پرچی پر دستخط کر دے اس کا کام بن گیا، سارا انتظام ہو گیا۔ وہ ہر ایک چیز الگ نہیں لکھتا، بھئی یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، روڈ بنانا ہے تو اس کے لیے اتنی مٹی ڈالنی ہے، اتنا، وہ دستخط کر دیتا ہے، بھئی روڈ بناؤ، سارا انتظام ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ سارے لوگ محتاج ہیں، ان کے پاس سارے اسباب نہیں، خود کسی اور کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ سے بیٹھو بیٹے، پوری توجہ سے بات سنو، آپ ادھر ادھر توجہ کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ قبولیت نہ ہوئی تو پھر کیا ہوا کام بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سعید الخاطر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ پڑھا تھا اور وہ ہلا دیتا ہے۔ آج بھی ایک کتاب میں نے پڑھا ہے، وہ نقل کیا ہوا۔ کہتے ایک مؤذن تھا جو پہلے زمانے میں جو مسجدیں ہوتی تو اس سے باہر مینار ہوتے تھے، گنبد اوپر، وہاں جا کر اذان کہتے تھے تاکہ آواز دور دور تک جائے۔ تو وہ اذان دینے کے لیے اوپر جب چڑھا تو وہاں اس نے نظر کی حفاظت نہیں کی، ساتھ کوئی گھر تھا عیسائی کا، وہاں اس کی نظر پڑی، وہاں ایک نوجوان لڑکی موجود تھی۔ جب اس پر نظر پڑی تو اس کا دماغ خراب ہو گیا، بجائے اذان دینے کے نیچے اتر آئے اور چلا گیا اس کے گھر، اور اس کے باپ کو کہتا ہے کہ اپنی اس لڑکی سے میرا نکاح کرو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہمارا تو نکاح آپ سے نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے۔ اس نے کہا جو شرط آپ لگائیں گے میں قبول کروں گا، میرا نکاح، میں شادی کرتا ہوں۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ اسلام چھوڑ دو۔ پھر اس نے کہا میں نے چھوڑ دی، نعوذ باللہ، مرتد ہو گیا۔ اس نے کہا چلے اوپر والی منزل میں، تو میری بیٹی چھت پر موجود ہے، وہاں آپ کا نکاح کر دیتے۔ اب یہ چڑھ رہا تھا اوپر سیڑھیوں پر، پاؤں پھسلا، گرا گردن کے بل، وہیں مر گیا۔ اس کو کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے جو کام بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ سے قبولیت ہر وقت مانگ کرے۔ جب بھی دعا کرے اللہ سے قبولیت مانگے، یا اللہ قبول فرما لے۔ تو قبولیت ہو گئی تو اللہ سارا انتظام کرے گا، پوری توفیق ملے گی، تقوی بھی نصیب ہو جائے گا، خود جذبہ اندر پیدا ہوگا گناہوں سے بچنے کا، نیت بھی درست ہوتی رہے گی، کام پر دوام بھی ہوگا، سنت کے مطابق زندگی بھی ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جا رہی تو ہم خطرے میں چل رہے ہیں، پتہ نہیں قبولیت ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگ۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، پھر میں یہ دہرا رہا ہوں، ہمیں ضرورت ہے، اس لیے مستغنی نہ ہوں، غفلت میں نہ چلیں۔ اللہ نے جو موقع دیا اس کو غنیمت سمجھے۔ پچھلے مجلس میں نے دعا کے حوالے سے بات عرض کی تھی، یہ بھی دعا ہی سے متعلق ہے۔ اللہ سے مانگیں اور خوب مانگیں، اڑ کے مانگیں، اور اللہ سے قبولیت مانگیں۔ اس طلباء سے میں عرض کرتا ہوں، ایک مختصر سی دعا ہے، آپ ہر ایک نماز کے بعد یا جب بھی دعا کریں یہ دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے پورے عالم میں دین کے ایسے کام کے لیے قبول فرما جس کا اثر پورے عالم میں اور قیامت تک باقی رہے، دین کی ایک ایسی خدمت کے لیے قبول فرما جس کا اثر پورے عالم میں پڑے اور قیامت تک باقی رہے۔ یہ قبول ہو گیا تو بس پھر اللہ تعالیٰ اسباب بناتا جائے گا خود بخود۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج سے بنے، کبھی اللہ تعالیٰ آخر عمر میں بھی قبول فرما لیتا، محنت کرتے رہے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام لے لیا تو وہ قبول ہو گیا۔ اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے،
بہت بڑے قاری گزرے ہیں امام شاطبی، ان کی کتاب پڑھی جاتی ہے قراء حضرات کو، قرات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ لکھا ہے کہ انہوں نے جب کتاب لکھ لی تو حرم شریف تشریف لے گئے، کتاب ہاتھ میں لی اور اس کی قبولیت کے لیے انہوں نے 12,000 طواف کیے، 12,000 طواف، یعنی 84,000 چکر لگائے بیت اللہ شریف کے۔ قبولیت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسا قبول فرمایا کہ اب تک کوئی قاری نہیں بن سکتا جب تک وہ کتاب نہ پڑھے، وہ کتاب ضروری ہے۔ یہ آخر عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا تو ساری یہ دنیا کی تاریخ میں ان کی کتاب کو زندہ کر دیا۔ اللہ سے مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے دین کے عالی کام کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔